تو یہ اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کی آخری منزل ہے، آخری طریقہ ہے۔ اور دنیا کا رواج ہے کہ کوئی بندہ بڑے دل کا مالک ہو، سخی ہو، جب اس کے در پہ کوئی چل کے جائے اور جا کے بیٹھ جائے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا مطالبہ مان لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معتکف آدمی کوئی عبادت نہ بھی کرے، صرف مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا بھی، اس کا سونا بھی، اس کا کوئی عبادت نہ کرنا بھی اس کے لیے عبادت شمار ہوگا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز سے پہلے آ جاتا ہے اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو معتکف آدمی جب ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتا، کوئی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا، وہ مسجد میں چاہے سویا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن وہ گویا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو انتظار الصلاۃ صلاۃ، ان کے ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جانا، وہ اس کے لیے اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا ہی جا رہا ہے، لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ فضیلت کی حامل عبادت ہے۔ مزید ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں فرمایا اسے تلاش کرو، پھر اس سے بھی زیادہ سہولت یہ دی گئی، یوں نہیں کہا گیا بھائی اتنا تھوڑا وقت ہے، نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جس نے اس رات سے جو محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں اور تمام خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ تو یہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کے کہ شد میزرہ، آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، یہ محاورہ ہے، اپنا لنگوٹ کس لیتے، مطلب اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیتے، کسی کام کے لیے تیار ہو گیا، میں بالکل تیار ہوں، میں نے اپنی لنگی کس لی ہے، شلوار مضبوط باندھ لی ہے، یعنی میں سارے کام سے بالکل فارغ ہو گیا۔ شد میزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، احیا لیلہ، رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، بجائے اس کے کہ ہم عید کی شاپنگ میں، عید کی تیاریوں میں وقت ضائع کریں، بازاروں میں گھومیں پھریں، اس آخری جو عشرہ ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ تو حضور سے بڑھ کر بڑا وظیفہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کا وظیفہ بتایا، تو ہم اس کو لیلۃ القدر میں صرف محدود نہ کریں بلکہ پورے عشرے کے اندر۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو لیلۃ القدر کو پا لے تو اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو سوچتے سوچتے ایسے آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، جو ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے سر اٹھایا تو اپنی سواری کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ جب یہ حالت ہوئی اس کی تو اتنا خوش ہوا کہ اسے گویا زندگی مل گئی تھی، پہلے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو شدت فرحت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے جو غلط نکلے، حالانکہ اس نے کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اس نے یہ کہنا تھا، لیکن دل نے زبان نے دل کا ساتھ نہیں دیا، شدت فرحت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا، خوشی کی وجہ سے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی غلطی سے انسان، نیت اس کی یہ نہیں تھی، دل کی تو کیفیت اور تھی، خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تو صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ مسلمان آدمی کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج ختم ہونے جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور تیسرا عشرہ، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتق من النار کا نام دیا، وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس عشرے کی جو آج شام سے شروع ہو جائے گا، مغرب سے، اس عشرے کی ایک اہم خصوصیت اور ایک اہم عبادت
وہ اس عشرے کا اعتکاف ہے، یہ اس کی ایک خصوصی عبادت ہے جو اس عشرے کے اندر ہوتی ہے کہ یہ مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی آخری منزل ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی انسان کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی محبوب ناراض ہو جاتا ہے، تو اپنے محبوب کو منانے کے لیے لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اپنے محبوب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بار بار اس کے پاس جایا جائے، اس کے در پہ حاضری دی جائے، اس کے گھر کا چکر لگائیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو مومن اور مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایک عمل کرتے ہیں کہ بار بار اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اور دوسری منزل یہ ہے کہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ تو انسان مومن اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اور منزل ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا طریقہ اور دوسری منزل یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنے جسم کے اوپر مشقت برداشت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا نام روزہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی جو ایک آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کے در کے اوپر جا کے بندہ بیٹھ جائے، اس کے گھر میں جا کے ڈیرا لگا لے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو یہ اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کی آخری منزل ہے، آخری طریقہ ہے۔ اور دنیا کا رواج ہے کہ کوئی بندہ بڑے دل کا مالک ہو، سخی ہو، جب اس کے در پہ کوئی چل کے جائے اور جا کے بیٹھ جائے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا مطالبہ مان لیتا ہے۔ تو اعتکاف ایسی افضل اور محبوب عبادت ہے کہ انسان سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے کاروبار کو، دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کے وہ اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک اللہ تو راضی نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اعتکاف اس لیے بھی بڑا فضیلت کا حامل ہے، بڑی افضل عبادت ہے کہ معتکف آدمی پورے 10 دن وہ مسجد میں گزارتا ہے، اور مسجد وہ مقدس جگہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں جو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں ہے وہ اللہ کی مساجد ہے، اور ناپسندیدہ اور مبغوض جگہیں جو ہیں وہ بازار ہیں۔ تو اللہ کی جو ایک پسندیدہ اور محبوب جگہ جو مسجد ہے، وہاں پر جو آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے یا بار بار آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو معتکف آدمی اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معتکف آدمی کوئی عبادت نہ بھی کرے، صرف مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا بھی، اس کا سونا بھی، اس کا کوئی عبادت نہ کرنا بھی اس کے لیے عبادت شمار ہوگا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز سے پہلے آ جاتا ہے اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، نماز کی انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ نماز میں اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو معتکف آدمی جب ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتا، کوئی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا، وہ مسجد میں چاہے سویا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن وہ گویا دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو انتظار الصلاۃ صلاۃ، ان کی ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جانا، وہ اس کے لیے اس کے نام اعمال میں نماز کا ثواب لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو اتنی بڑی یہ فضیلت کی حامل عبادت ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف یوما، جو آدمی ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک خندق اتنی بڑی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، یعنی وہ بہت زیادہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرنا تو دور کی بات، جہنم کو اسے اتنا دور کر دیتے ہیں، زمین آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ معتکف آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ عامل الحسنات کلھا، کہ باہر والے لوگ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، معتکف آدمی ان نیکیوں میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے نام اعمال میں وہ باہر والے لوگوں کی نیکیاں بھی اس کے لیے لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ اعتکاف کے لیے رکا ہوا ہے۔ کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوا، کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، تعزیت کے لیے گیا، کسی کی مدد کے لیے گیا، لیکن یہ چونکہ یہ اعتکاف کی حالت میں تھا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو باہر کے لوگ جتنی نیکیاں کر رہے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی افضل اور ایک بہترین عبادت ہے۔ اور اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود، حالانکہ دن کے اندر آپ کی کتنی مصروفیات ہیں، وفود کا آنا جانا، دعوت تبلیغ، مبلغ اعظم، اور سپہ سالار بھی ہیں، لشکر بھیجنا یا خود تشریف لے جانا، مہمان آ رہے ہیں، پھر گھر ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ تمام ضروریات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی 9 دفعہ آپ کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اور آپ نے ہر سال اعتکاف کیا۔ ایک سال کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن اعتکاف فرمایا۔
تو یہ کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی تمام کام چھوڑ کے، دعوت و تبلیغ بھی چھوڑ کے، جہاد بھی چھوڑ کے، باقی جو بھی عبادات ہیں جو مسجد سے باہر سر انجام دی جاتی ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کیا اور اعتکاف میں بیٹھے۔ تو یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اعتکاف نہیں بیٹھ رہا، میں ایک اور نیکی کا کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اعتکاف چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں ویسے اعتکاف نہ بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں، مسنون ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اعتکاف میں بیٹھوں گا تو اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا، میں کوئی اور کام کر رہا ہوں اور اس میں مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کئی لوگ اس طرح سوال بھی کرتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں، تبلیغ کی غرض سے جا رہا ہوں یا کسی غرض سے جا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ حضور کی پسند کو ہم اپنی پسند کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی ثواب اسی میں زیادہ ہے جو حضور نے عمل کیا۔ ایک ہے ہماری پسند اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، تو زیادہ ثواب اسی میں ہوگا، چاہے ہم کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کر رہے ہوں، بہت زیادہ بڑا عمل کر رہے ہوں، اجر والا عمل کر رہے ہوں، لیکن وہ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کوئی اور عمل کیا، یہ تو پھر الگ موضوع ہے اتباع سنت، پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے کہ بھئی حضور کی جو اتباع ہے اس کے اندر جتنا ثواب ہے ہم اپنی مرضی سے کوئی عبادت کریں گے تو اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ عرفہ کے دن میں اگر ہم میدان عرفات میں جائیں گے، بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے تو تب ہمارا حج قبول ہوگا۔ ہم کہیں کہ بیت اللہ افضل ہے، یہاں پہ ہم طواف کرتے رہیں تو حج نہیں ہوگا، کیونکہ جو طریقہ حضور نے بتایا وہی افضل طریقہ ہے اور اس پہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 دفعہ اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں، ورنہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ویسے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، یا آخری عشرہ ایک دفعہ ہوتا ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جاتا تو پھر ہمارے لیے 365 دنوں کے اندر یا 360 دنوں کے اندر اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ پھر ہمارے لیے یہ اگر آسانی کر دی جاتی کہ صرف رمضان میں ہے تو 30 دنوں میں ہم تلاش کر لیتے، کچھ آسانی ہوتی لیکن پھر بھی کچھ مسئلہ ہوتا۔ مزید ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں فرمایا اسے تلاش کرو، پھر اس سے بھی زیادہ سہولت یہ دی گئی، یوں نہیں کہا گیا بھائی اتنا تھوڑا وقت ہے، نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک صبح صادق نہیں ہوتی تب تک کا یہ وقت ہے تو اس کو پالو۔ اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام بھلائیوں اور خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات سے جو محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں اور تمام خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ تو اتنی بڑی یہ فضیلت کی رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اسی آنے والے عشرے کے اندر ہے، اور باقاعدہ حدیث ہے وضاحت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے بھی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جس کی فضیلت میں نازل فرمائی سورۃ القدر، لیلۃ القدر کی وجہ سے بھی یہ عشرہ افضل ہے، اور ویسے بھی اس آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے کہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، مسجدوں میں رش بھی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ شوق کم ہوتا جاتا ہے، جو رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں پھر مسجدیں بھی خالی ہوتی جاتی ہیں، اور لوگوں کی جو وہ ایک جذبہ تھا یا توجہ تھی وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور ہم عید کی تیاریوں میں اور ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے جو دن گزار لیے وہ تو گزر گئے، 100 گزر گئے، اب جو آگے آنے والے دن ہیں، جو وہ آخری دن ہیں، وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ویسے تو پورا رمضان اور پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، رمضان المبارک میں خاص طور پہ کرتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کے، کہ شد میزرہ، آپ اپنا لنگوٹ کس لیتے، یہ محاورہ ہے، اپنا لنگوٹ کس لیتے، مطلب اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیتے، کسی کام کے لیے تیار ہو گیا، میں بالکل تیار ہوں، میں نے اپنی لنگی کس لی ہے، شلوار مضبوط باندھ لی ہے، یعنی میں سارے کام سے بالکل فارغ ہو گیا۔ شد میزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، احیا لیلہ، رات کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے کہ اس رات کے اندر عبادت کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ یہ اس آخری عشرے کی ایک خاص خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس کا اہتمام فرماتے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ قیام اللیل فرماتے، اور رمضان المبارک کے اندر اور اس آخری عشرے کے اندر تو پوری رات آپ قیام اللیل فرماتے۔ اگر پہلی رکعت میں کھڑے ہیں تو سورۃ البقرہ ختم کر دیتے، دوسری میں آل عمران، اور اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے کہ خالق کو بھی ترس آ گیا اور مخلوق کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی آیات کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا لتشقیٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اتنا آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور سارے دن بھر کی مصروفیات کے باوجود بھی رات کو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اتنا قیام کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایڑیاں مبارک ان پہ ورم آ جاتا، حتیٰ توارمت کا دماغ،
تو صحابہ عرض کرتے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنے زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہی مشہور الفاظ حدیث کے آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یعنی اتنا زیادہ آپ راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، انہوں نے قصیدہ لکھا حضور کی شان میں جس میں ایک شعر ہے کہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے دور ہوتے ہیں جب مشرکین بستروں کے اوپر اور اپنے بچھونوں کے اوپر بوجھل ہو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کو پانے کی ہی ساری کوشش ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو دن گزار لیے وہ گزار لیا، اب جو آخری عشرہ ہے بجائے اس کے کہ ہم عید کی شاپنگ میں عید کی تیاریوں میں وقت ضائع کریں، بازاروں میں گھومیں پھریں، اس آخری جو عشرہ ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ اور حدیث میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو سمجھو وہ کام اچھا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے اس کو قیمتی بنائیں، بہت زیادہ عبادات کریں، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ زیادہ عبادت نہ کر سکیں تو سحری کے لیے جب ہم اٹھیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا توفیق ہو پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس رات سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وقت کم ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 4 لوگوں کے، ورنہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ 4 قسم کے لوگ بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا مشاحن، کینہ پرور، کسی کے دل میں کسی کا دل کے اندر بغض ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک ہے کہ طبی طور پر کوئی بندہ پسند نہیں آتا، تو اس میں اور کینہ میں فرق ہے۔ کینہ حسد کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے میں چھین لوں، اس کو میں نقصان پہنچاؤں، یہ ہے کینہ پرور آدمی یا حسد کرنے والا آدمی۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حدیث میں ہے کما تاکل الحطب النار، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو بھی جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ مشاہن کینہ پرور آدمی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی کینہ یا بغض، اس کو نقصان پہنچانے کی خواہش اور تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا آدمی، مست رہنے والا آدمی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، ان 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی اور پورے مسلمانوں کی اس رات کے اندر مغفرت فرما دیتے۔ اس لیے ہم دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں اس سے توبہ کریں تاکہ یہ جو آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے تو ہم اس کی رحمت کو پا لیں، اس کی خیر اور بھلائی کو ہم حاصل کر لیں اور ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب اتنی بڑی فضیلت لیلۃ القدر کی بیان کی گئی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں کیا اللہ سے دعا کروں؟ اب یہ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جس طرح لوگ اپنے پیران سے، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے بھی وظیفے پوچھتے ہیں تو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، یہ اس کا فائدہ ہوا۔ تو حضور سے بڑھ کر بڑا وظیفہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کا وظیفہ بتایا، تو ہم اس کو لیلۃ القدر میں صرف محدود نہ کریں بلکہ پورے عشرے کے اندر۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو لیلۃ القدر کو پا لے تو اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، تحب العفو، اور بخشنے کو اور معاف کرنے کو اور معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، میری بھی بخشش فرما دے، مجھے معاف کر دے، یعنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو یہاں پر حدیث میں لفظ آیا ہے اس دعا کے اندر تحب العفو، کہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معافی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، جنگل اور بیابان کے اندر، آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، تو وہ چلتے چلتے تھک گیا، سواری سے اترا اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور اس کی آنکھ لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری گم تھی، وہ اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا، اور سارا زاد راہ، پانی، سارا کچھ اس سواری کے اوپر لدا ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ اتنا پریشان ہوا کہ سواری گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ سارا زاد راہ اسی کے اوپر تھا اور آس پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، ادھر ادھر بھاگا دوڑا، پاؤں دیکھے، کچھ بھی نہیں ملا۔ آخر مایوس ہو کے وہ دوبارہ اسی جگہ اسی درخت کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں موت سے کیسے بچوں۔ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ موت کا انتظار کر رہا تھا اور تدبیر بھی سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ تو سوچتے سوچتے ایسے آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی، جو ہی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے سر اٹھایا تو اپنی سواری کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ جب یہ حالت ہوئی اس کی تو اتنا خوش ہوا کہ اسے گویا زندگی مل گئی تھی، پہلے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو شدت فرحت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے جو غلط نکلے، حالانکہ اس نے کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک،
उसने ये कहना था, लेकिन दिल ने जुबान ने दिल का साथ नहीं दिया। शिद्दत फरहत की वजह से, जज्बात की वजह से उसके मुंह से निकला खुशी की वजह से, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। यानी गलती से इंसान, नियत उसकी ये नहीं थी, दिल की तो कैफियत और थी, खुशी की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ा गई। तो सहाबा से आपने इरशाद फरमाया कि उस बंदे की खुशी का क्या आलम होगा। तो सहाबा ने कहा कि उसका तो कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया कि याद रखो, अल्लाह ताला मुसलमान आदमी की तौबा से इससे भी ज्यादा खुश होता है। तो हिब्बुल अफ़्व, ये माफी को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, तौबा करने वालों को और पाकी इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो इस आखिरी अशरे को हम कीमती बनाएं और इस दुआ का कसरत से हम चलते फिरते उठते बैठते हम इसका मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस अशरे की बरकत से, इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं माज़रत भी करता हूँ कि बात लंबी थी और ज़ाहिर है ये कीमती अय्याम है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा ये बात भी मुकम्मल हो जाए। ज़ाहिर है टाइम तो हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी चलें, हम बाकी बहुत सारी जगहों पर काफ़ी इंतज़ार कर लेते हैं। शादी हालों में जब खाना खुलने का टाइम हो, घंटा देर से भी हो जाता है तो हम बैठे होते हैं। तो यहाँ भी कोशिश मेरी तो यही होती है कि बात वक्त पे ख़त्म हो, लेकिन कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। आइंदा कोशिश करूँगा और करता भी हूँ कि बात वक्त पे ख़त्म हो, लेकिन वक्त को छूपर हो जाता है। आज भी हो गया, तो अल्लाह ताला हम सबको चलेंगे हमारा वक्त जो है हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा करें।